حاتم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی نفرت اور جنون کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال چل رہا تھا، نین تارا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے ہر قیمت پر نین تارا چاہیے، حاتم نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ملازمین اس کے غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آج سے پہلے حاتم کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سائیں، ہم نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا، ایک ملازم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک لڑکی کو ڈھونڈ سکو؟ حاتم کی آواز میں غیظ و غضب تھا۔ اس کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ اگر تم نے اس لڑکی کو جلد نہیں ڈھونڈا تو تم سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ملازمین نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج پہلی بار وہ حاتم کی آنکھوں میں ایسی جنونیت دیکھ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ نین تارا نہ ملی تو وہ ان کی جان لے لے گا۔ اس نے اشارہ کیا تو ملازم ایک ایک کر کے کمرے سے باہر جانے لگے تھے۔ حاتم نے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا آیا تھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ ماں کی آغوش میں آ کر اس کو قدرے سکون ملا تھا۔ غصہ کم ہونے لگا تھا۔ حاتم، ایک بہت اچھے خاندان سے تمہارے لیے رشتے کی پیشکش ہوئی ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ خورشید بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو حاتم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ میرا رشتہ؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔ ہاں بھائی، 28 کے ہو گئے ہو اور کب اپنا گھر بساؤ گے؟ خورشید بیگم نے پیار سے جواب دیا۔ کبھی نہیں اماں، حاتم نے سختی سے کہا۔ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں بیزاری امڑ آئی تھی۔ لیکن حاتم، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، خورشید بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لڑکی بھی تعلیم یافتہ ہے اور خاندان بھی بڑا معتبر ہے۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا اماں، حاتم نے کہا۔ بیٹا، کب تک یوں ہی تنہا زندگی گزارو گے؟ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ اماں، اس نے شکایتی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ سب جانتی ہیں پھر بھی یہ بات کر رہی ہیں۔ میں اب کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی عورت پر اعتماد کر سکتا ہوں، حاتم نے کہا تو خورشید بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئیں۔ بیٹا، میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور اعتماد وقت کے ساتھ دونوں پیدا ہو جاتا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تم آگے بڑھنے کی کوشش تو کرو۔ حاتم نے ماں کی بات سن کر سر جھکا لیا تھا۔ اس نے پھر سے شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا کیونکہ اس کے دل میں نفرت اور انتقام کا جذبہ آج بھی موجود تھا۔ میر حاتم، میر قاسم کا اکلوتا فرزند، جسے قدرت نے بے پناہ دولت اور زمین اور جائیداد کا وارث بنایا تھا، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھا۔ حاتم کی ہر حرکت، ہر بات میں ایک خاص کشش تھی۔ وہ بے پناہ دولت کا مالک ہونے کے باوجود غرور سے بالکل پاک تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ یہی حال اس کی والدہ کا بھی تھا۔ انہوں نے میر حاتم کی تربیت بڑے ہی اچھے انداز میں کی تھی۔ پورے گاؤں میں حاتم کی شخصیت کا چرچا تھا، بانکا، سجیلا اور بے مثال، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ اس نے کم عمری سے ہی اپنے باپ کے ساتھ زمینداری اور دیگر معاملات کو سنبھال لیا تھا۔ میر قاسم کو اپنے بیٹے پر فخر تھا کہ بے انتہا دولت اور جائیداد ہونے کے باوجود حاتم میں عاجزی اور اپنے بڑوں کی فرما برداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ والدین کی عزت کرتا اور ان کے حکم کو دل و جان سے مانتا تھا۔ اس کا واحد شوق شکار تھا۔ اکثر وہ دوستوں کے ساتھ شکار پر نکل جاتا تھا۔ زندگی خوب مزے میں گزر رہی تھی، لیکن جہاں پھول ہوں وہاں کانٹے بھی لازمی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہاتھوں میں چبھ کر زخمی کر ڈالتے ہیں۔ یہی سب میر قاسم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان کی بے پناہ اچھائی اور خدا ترسی کے باوجود ان کے کچھ دشمن تھے جو ان کی دولت، جائیداد اور نیک نامی کی وجہ سے جلن اور حسد کا شکار تھے۔
शाहजमान मीर कासिम का कज़न था, जो अपनी दौलत और जायदाद का बेशतर हिस्सा जुए और अयाशी की नज़र कर चुका था। कासिम की बेपनाह दौलत और इज्जत के बायस वो शदीद जलन और हसद का शिकार हो चुका था। जायदाद की तकसीम को लेकर वो मीर कासिम के साथ कई मर्तबा झगड़ा और फसाद खड़ा कर चुका था कि उसके दादा की जायदाद में से उसके बाप को कम हिस्सा दिया गया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मीर कासिम ने मेहनत से अपनी ज़मीनों को दुगना किया था, जबकि शाहजमान आधी से ज़्यादा ज़मीन अयाशी में उड़ा चुका था। अब उसकी नज़र मीर कासिम की दौलत पर थी। शाहजमान ने कई मर्तबा मीर कासिम पर ओछे वार किए थे, कभी उसके जानवरों को नुकसान पहुंचाया और कभी फसलों को। लेकिन जब एक दिन उसने उनके ख़ास आदमी पर हमला करवाकर उसे मारने की कोशिश की तो मीर हातिम खामोश नहीं रह सका था। उसका खून खौल उठा था। मीर हातिम ने अपने बाप से कहा था, आपकी खामोशी से शाहजमान का हौसला बढ़ता जा रहा है बाबा। आपको इनका जवाब पत्थर से देना होगा, वरना दुश्मन इसको हमारी कमज़ोरी समझ लेगा। एक बार आप मुझे इजाज़त दे दें, शाहजमान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। क्या हो गया है हातिम? तुम जानते हो कि मुझे झगड़ा और फसाद बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे नहीं लगता कि शाहजमान इस हद तक जा सकता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है ना? पुलिस तफ्तीश कर रही है। वो जल्द ही कातिल का पता लगाकर उसे सज़ा दिलवाएगी। तुम इस मामले में मत पड़ो। उन्होंने मीर हातिम को साफ मना कर दिया था। तुम्हारा चचा आ रहा है, तुम उसके साथ शिकार पर जाने की तैयारी करो। चचा की आमद का सुनकर हातिम का दिल खिल उठा था। वो जानता था कि चचा के साथ रिमशा भी ज़रूर आएगी। रिमशा हातिम के चचा की बेटी थी। वो शोख, चंचल और नटखट लड़की थी, जो हमेशा अपनी चलबुली बातों से माहौल को खुशगवार बना देती थी। हातिम के चचा शहर में रहते थे, पर उनका दिल गांव में धड़कता था। वो जब फारिग होते अपनी बीवी और बेटी रिमशा को लेकर गांव चले आते। रिमशा गांव आती तो हवेली में रौनक हो जाती। उसकी हंसी हर तरफ गूंजने लगती। वो हातिम को बहुत तंग करती थी। कभी उसे बाग की सैर करवाने का कहती, तो कभी पेड़ में झूले डालने का, तो कभी इधर उधर के किस्से सुनाकर उसका दिमाग खाती। वो बहुत बोलती थी। गुजरते वक्त के साथ हातिम रिमशा की मोहब्बत में पोर पोर डूब चुका था। हाशिम का दिल रिमशा के हर अंदाज पर फिदा था। वो उसके शोख अंदाज, चुलबुली बातों और मासूमियत को दिलो जान से चाहता था। हाशिम के दिल में रिमशा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। खुर्शीद बेगम को बहुत जल्द हातिम की रिमशा के लिए चाहत का अंदाज़ा हो गया था। उनकी तो खुद भी दिली ख्वाहिश थी कि रिमशा उनके घर की बहू बने। उन्होंने मीर कासिम से बात करके अपने देवर से रिमशा का रिश्ता तलब किया था। उनके देवर ने तो फौरी तौर पर हाँ कर दी थी। मीर हातिम उसका भतीजा कम और दोस्त ज़्यादा था। वो तो दिलो जान से चाहता था कि हातिम उसका दामाद बने। इसी तरह हंसी खुशी दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया और शादी की तारीख भी रख दी गई। हवेली में खुशियां उतर आई थीं, लेकिन शाहजमान की जलन और हसद में मज़ीद इजाफा हो चुका था। मीर कासिम और हवेली की खुशियां उसे हरगिज़ मंजूर ना थीं। वो किसी मौके की तलाश में था। जल्दी ही रिमशा दुल्हन बनकर हवेली आ गई थी। हातिम बहुत खुश था, लेकिन हातिम ने महसूस किया था कि जैसे रिमशा इस शादी से खुश नहीं है। उसका रवैया काफ़ी हद तक बदल गया था। वो पुरानी शोख और चुलबुली रिमशा नहीं रही थी, जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। हातिम को रिमशा के रवैये में एक सर्द महरी और अजीब सी बेदिली महसूस होने लगी थी। उसकी गुफ्तगू जो पहले मज़ाहिया और खुश मिजाज थी, अब तलखी और बेरुखी में बदल गई थी। हातिम को लगा था कि शायद ये माँ बाप से दूरी का असर है जो रिमशा इस कदर उदास हो गई है। वो रिमशा की दिलजोई की भरपूर कोशिश करता और पूरी तरह उसका ख्याल रखता था। हातिम हैरान था कि अपने घर से ज़्यादा तो रिमशा को हवेली आकर खुशी होती थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया था जो वो इस कदर बदल गई थी। रिमशा की शादी हातिम से बज़ाहिर खुशी और रजामंदी से हुई थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये शादी दर हकीकत में उसके लिए एक मजबूरी बन चुकी थी। रिमशा ने कभी किसी को खबर ना होने दी थी कि वो किसी से मोहब्बत करती है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी इस बात की खबर नहीं थी।
رمشا کا دل تو صرف حمزہ کے لیے دھڑکتا تھا، جو اس کے خاندان کے دشمن شاہ زمان کا بیٹا تھا۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کے سامنے حمزہ کا نام بھی لیتی تو قیامت آ جاتی۔ حمزہ کی خیر نہیں تھی، اسی لیے مجبوری میں اس نے شادی کا یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا، لیکن حویلی میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ حاتم کی قربت سے اس کی سانسیں رکنے لگتی تھیں۔ حاتم کو اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ رمشا کسی اور سے محبت کرتی ہوگی۔ گو کہ حمزہ رمشا کا رشتہ دار تھا، لیکن آپسی رنجش کی وجہ سے دونوں گھرانے ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے۔ لیکن رمشا کی حمزہ سے پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی، پھر وہ اکثر ملنے لگے۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ رمشا نے اپنے بڑھتے قدموں کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک ایسا راستہ تھا جس کی کوئی منزل نہ تھی، لیکن حمزہ کی محبت کے آگے وہ بے بس تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ حمزہ کے بغیر وہ مر جائے گی۔ آخرکار اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے ماں باپ نہ مانے تو ان کی مرضی کے بغیر ہی وہ حمزہ سے شادی کرے گی اور وہ دونوں اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں گے۔ لیکن رمشا کے گھر والوں نے ایک دم اس کی شادی حاتم سے طے کر دی۔ رمشا نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے گھر والوں کو حمزہ کے بارے میں بتائے، لیکن ہر بار وہ ڈر جاتی تھی۔ شاہ زمان کی ان کے خاندان سے دشمنی کی وجہ سے یہ رشتہ ہونا ناممکن تھا۔ حمزہ نے اسے بھاگ چلنے کی ترغیب دی تھی، لیکن رمشا کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ رمشا کے پاس حاتم سے شادی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حاتم ایک اچھا انسان تھا، لیکن رمشا کو اس سے محبت نہیں تھی۔ رمشا نے خود کو یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ حاتم سے محبت کرنے لگے گی، لیکن اس کا دل حمزہ میں اٹکا ہوا تھا۔ حمزہ سے دوری نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حاتم کو وہ محبت نہیں دے پا رہی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس کا دل و دماغ ہمیشہ حمزہ کے خیالوں میں بھٹکتا رہتا تھا، اور حاتم جو رمشا کی شرارتوں اور بے تکلفی کا عادی تھا، اب اس کی خاموشی اور سرد مہری دیکھ کر حیران تھا۔ حاتم کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن رمشا نے شہر جانے کی ضد کی تو وہ اسے چھوڑنے شہر چلا آیا تھا۔ چچا چچی گھر پر نہیں تھے، وہ کسی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ رمشا کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر اس نے اپنی گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی تھی، تبھی اس کے چچا کا فون آیا تھا۔ حاتم، تمہاری چچی اور مجھے شادی سے واپسی میں کچھ دیر ہو جائے گی، تم رمشا کے پاس ہی رکو۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکا تھا، پر چچا کا حکم تھا اور رمشا بھی اکیلی تھی، اسی لیے اس نے رحمت علی کو گاڑی واپسی کی طرف موڑنے کا حکم دیا تھا۔ اور حاتم گھر میں داخل ہوا تو اسے رمشا کا کہکہا سنائی دیا، وہی ہنسی جسے سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ حیران تھا کہ رمشا کس سے بات کر رہی ہے۔ گھر پر ایک ملازمہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لاپرواہی سے لاؤنج میں کسی لڑکے کے کندھے پر سر رکھے اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے بے تکلفی سے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اچانک حاتم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے باپ نے فون پر اسے بتایا تھا کہ اسے واپسی میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، تبھی تو اس نے کال کر کے حمزہ کو بلا لیا تھا۔ پر یہ حاتم اچانک کیسے آ گیا؟ وہ تو گاؤں واپس جا چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاتم کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی اور اس کی آنکھوں میں سلگتی نفرت دیکھ کر رمشا کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ حاتم نے 1 لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کر حمزہ کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ حاتم کی آواز میں غصہ اتنا شدید تھا کہ رمشا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ حمزہ کوشش کرنے لگا کہ خود کو چھڑا سکے، لیکن حاتم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اور میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ حاتم، میری بات تو سنو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، رمشا نے کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن حاتم کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ غلط فہمی؟ حاتم نے رمشا کی طرف حقارت سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ جو تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو یہاں ہنستے کھیلتے دیکھ کر مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔
تم نے میری محبت، میری عزت کو پیروں تلے رون ڈالا اور اب کہتی ہو کہ غلط فہمی ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن حاتم کا دل ان آنسوؤں سے موم ہونے والا نہیں تھا۔ سچ سچ بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم جان ہی چکے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو، میں اپنی آخری سانس تک صرف حمزہ سے محبت کرتی ہوں۔ میں حمزہ کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہوں گی۔ رمشا کے الفاظ حاتم کے لیے زہر سے کم نہ تھے۔ میری مرضی کے خلاف میری تم سے شادی کروا دی گئی۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ حمزہ کا باپ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن حمزہ میری محبت ہے۔ حاتم کے دل میں جیسے کسی نے چھری گھونپ تھی۔ تم اسے محبت کہتی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ محبت نہیں، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ نہیں حاتم، یہ فریب نہیں ہے۔ حمزہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، وہی میری زندگی ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے کر تم دونوں آرام سے رہو گے؟ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حاتم نے زہر بھرے الفاظ کے ساتھ کہا، تم اور تمہارا یہ نام نہاد عاشق دونوں اپنی خیانت کی قیمت چکاؤ گے۔ میں تم دونوں کو تمہاری محبت سمیت فنا کر دوں گا۔ حاتم کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ حاتم، یہ کیا کر رہے ہو؟ رمشا کی آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن حاتم کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ رحمت علی نے بھاگ کر حاتم کو پکڑ لیا تھا۔ وہ باہر گاڑی میں ہی موجود تھا اور شور سن کر اندر آ گیا تھا۔ رک جائیں چھوٹے سرکار، اس نے حاتم کی منت کی تھی۔ حاتم اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی ایک آواز سنائی دی، حاتم۔ حاتم نے مڑ کر دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ اس کے چچا اپنے سینے پر ہاتھ رکھے نیچے گر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کس وقت واپس آئے تھے اور اپنی بیٹی کی زبانی اس محبت کی داستان سن کر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے۔ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ انہیں اسپتال لے آیا۔ باپ کو چچا کی بیماری کی اطلاع دے کر وہ ڈاکٹر کے پاس چلا آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے چچا کی؟ ڈاکٹر صاحب سے اس نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، آپ دعا کریں۔ میر قاسم اپنے بھائی کی بیماری کی خبر سن کر فوری طور پر شہر آنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں شاہ زمان کے آدمی اس کی طاق میں تھے۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ میر قاسم موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ حاتم کا چچا بھی نہ بچ سکا تھا۔ دونوں بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ دونوں ایک ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ حاتم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رمشا کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اسی وقت حمزہ کے ساتھ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ایک ساتھ گھر سے 2 جنازے نکلے تھے، اس کے باپ اور چچا کا جنازہ، لیکن ایک تیسرا جنازہ بھی تھا جو اس کی غیرت اور عزت کا تھا اور اس کے سینے میں ہی دفن ہو چکا تھا۔ باپ اور چچا کی موت نے حاتم کی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا کہ جسے کبھی بھی پر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حویلی میں ویرانی چھا گئی تھی۔ حاتم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، چچی بھی رو رہی تھی، لیکن حاتم کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس کا دل انتقام کی آگ سے بھر گیا تھا۔ تدفین کے بعد رحمت علی اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اس کے باپ کی جوانی کے دنوں سے ان کا ملازم تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اگر اس دن وہ میر قاسم کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان دے کر اسے بچا لیتا۔ اب کیا ارادہ ہے چھوٹے سرکار؟ اس نے حاتم سے پوچھا۔ میں شاہ زمان کو نہیں چھوڑوں گا رحمت علی، پر میں اس کی طرح چھپ کر وار نہیں کروں گا۔ میر حاتم کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں صاف جھلک رہی تھی، مگر آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کے ہر لفظ میں زہر گھلا ہوا تھا۔ شاہ زمان کو اطلاع بھیجواؤ کہ میر حاتم کے عطاب سے بچنے کے لیے اپنی پوری تیاری کر لے۔ دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، پر میں 4 دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتا۔ رحمت علی نے ایک لمحے کے لیے حاتم کی طرف دیکھا تھا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی غصہ نہیں تھا، یہ حاتم کا انتقام تھا جو آسمان کی طرح گرجنے والا تھا۔ حاتم کے چہرے پر بے رحمی کی لکیر کھنچ چکی تھی۔ وہ شاہ زمان کو اس کے کیے کا حساب برابر ہاتھوں سے چکانا چاہتا تھا۔ کھلے میدان میں جہاں نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہو نہ فرار کا راستہ، شاہ زمان کو کہہ دو کہ اب یہ کھیل اس کے بس کا نہیں رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ میر حاتم کی عدالت کا سامنا کرے۔ حاتم نے مزید کہا تو رحمت علی سر جھکائے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑا تھا۔ شاہ زمان اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اسے توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی تھی۔ ایک ساتھ ہی دونوں بھائی مر گئے تھے۔ اسے میر حاتم کا پیغام ملا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ بھلا یہ کل کا لڑکا حاتم اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ حاتم کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکتا۔ شاہ زمان کو یقین تھا کہ بہت جلد وہ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور حاتم کی موت کے بعد اس کے باپ اور چچا کی تمام دولت اور جائیداد پر اسی کا قبضہ ہوگا۔ حاتم کی چچی کی عدت پوری ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے اپنا سامان باندھ لیا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں چچی؟ کیا آپ کو یہاں کوئی تکلیف ہے؟ اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوگی بیٹا کہ میں تم سے اور بھابھی سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ مجھے جانے دو بیٹا، بس تم سے ایک درخواست ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں چچی؟ رمشا کو معاف کر دو بیٹا، میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے، پر اس کو سزا نہ دینا، اس کو جینے دو، تمہیں تمہارے باپ اور چچا کا واسطہ۔ حاتم خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ خورشید بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ میں رمشا کو طلاق دیتا ہوں چچی۔ اس نے کاغذات پر دستخط کر کے وہ کاغذات اپنی چچی کے حوالے کر دیے تھے۔ میں رمشا کو کچھ نہیں کہوں گا، پر وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ سامنے آئی تو شاید میں اپنا وعدہ نبھا نہ سکوں گا، ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چل دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد حاتم کی شخصیت میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ ایک نیا انسان بن چکا تھا۔ اس نے چن چن کر ایسے ملازم رکھے تھے جو اس کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لے سکتے تھے۔ وہ بے رحم ہو چکا تھا۔ حاتم نے خود کو ایک ناقابل تسخیر وجود بنا لیا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہی لوگوں کو ڈرا دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، اور جب موقع ملتا وہ انہیں بے رحمی سے اپنی طاقت کا نشانہ بناتا۔ شاہ زمان اپنی خوشیوں میں محو تھا۔ اس کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ایک طوفان اس کے قریب آ رہا ہے۔ حاتم نے شاہ زمان کی طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کو پہلے کمزور کرنا ہی سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ اس نے شاہ زمان کے ان تمام خاص ساتھیوں کو چن چن کر ختم کرنا شروع کر دیا تھا جو اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھے۔ وہ کبھی اپنے خلاف کوئی ثبوت بھی نہ چھوڑتا تھا۔ وہ شاہ زمان کو اکیلا کر کے مارنا چاہتا تھا۔ حاتم کی سوچنے کی صلاحیت، اس کی طاقت اور اس کی انتقام کی آگ نے شاہ زمان کو سخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے اپنی اکلوتی بیٹی نین تارا کو اپنے پرانے ملازم کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے کہیں چھپا دے۔ وہ اسے حاتم کے عتاب سے بچانا چاہتا تھا۔ ایک دن موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی پرانے دشمن نے شاہ زمان کا خاتمہ کر دیا۔ حاتم کے سینے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی کہ اس کے باپ کا قاتل جہنم واصل ہو گیا تھا۔ حاتم تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ زمان شاہ کی جان اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتا تھا۔ قتل کا بدلہ تو قتل سے لے نہ سکا رحمت، پر غیرت کا کیا؟ اس کا بدلہ کیسے لیا جائے؟ چچی سے وعدہ کیا ہے اور اوپر سے ماں نے بھی اپنی جان کی قسم دے دی ہے کہ میں کبھی رمشا اور حمزہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کروں۔ غیرت کا بدلہ بھی غیرت ہی ہے سرکار۔ وہ شاہ زمان کی ایک بیٹی ہے نا؟ رحمت نے کہا تو میر حاتم کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ نین تارا، اس نے زیر لب کہا۔ جی سرکار، پر شاہ زمان نے اسے نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے۔ اسے تلاش کرو رحمت، مجھے ہر قیمت پر نین تارا چاہیے۔
میر حاتم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ نین تارا مصیبت کی ماری در بدر کی خاک چھان رہی تھی۔ باپ کے مرنے کی اطلاع اسے مل چکی تھی، اور یہ بھی کہ اس کے باپ کے کسی دیرینہ دشمن نے اس کے باپ کے خون سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ میر حاتم کو تو ابھی موقع نہیں مل سکا تھا، پر وہ دشمن نہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کے باپ کا پرانا آدمی جس کے حوالے اس کے باپ نے اسے کیا تھا، کب تک اسے اپنے ساتھ لیے پھرتا؟ اس کو لگتا تھا کہ میر حاتم اس کی تلاش میں تھا اور وہ اس کو بھی مار ڈالے گا۔ وہ شاہ زمان کا خاص آدمی تھا اور اس کے ہر جرم میں وہ اس کے ساتھ شریک تھا۔ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا، پر نین تارا کا کیا کرتا؟ شاہ زمان کے قتل کی اطلاع ملی تو اس کو کوئی ڈر نہ رہا تھا۔ اس نے نین تارا کو افروزہ کے کوٹھے پر بیچ دیا تھا اور خود کسی دوسرے علاقے کی طرف نکل گیا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ نین تارا جو باپ اور بھائی کی لاڈلی تھی، آج ایک کوٹھے پر آ موجود ہوئی تھی۔ یہ وہی نین تارا تھی جسے شاہ زمان کے گھر کی شہزادی کہا جاتا تھا، مگر اب قسمت نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین چھین لی تھی۔ افروزہ جو اس کوٹھے کی مالکن تھی، بڑی خوش تھی۔ اس کی نظریں نین تارا کے کم سن حسن پر جمی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی جس کا حسن جنت کی حور کی مانند تھا، اور قسمت نے یہ حور افروزہ کے ہاتھوں میں بڑے سستے میں دے دی تھی۔ دوسری طرف حاتم کے آدمی دن رات نین تارا کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ہر گلی، ہر کوچہ چھانا جا رہا تھا۔ جب افروزہ کو یہ خبر ملی کہ جس لڑکی کو وہ سستے داموں پا کر خوش تھی، میر حاتم اسے تلاش کر رہا ہے، تو وہ حیران رہ گئی۔ حاتم اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے کوٹھے پر آتا تھا، پر اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ پھر وہ اس لڑکی کو کیوں تلاش کر رہا تھا؟ نین تارا کو اس سے کیا؟ اس کے ہاتھوں لاٹری لگ گئی تھی اور وہ اس سے خوب کمانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لڑکی کے بدلے وہ میر حاتم سے منہ مانگی رقم وصول کر سکتی تھی۔ اس نے جلد از جلد نین تارا کی بولی لگوانے کا انتظام کر دیا تھا اور حاتم کو بھی اطلاع بھجوا دی تھی۔ 3 کروڑ۔ کوٹھے پر نین تارا کی بولی لگانے والا شخص کوئی اور نہیں میر حاتم تھا، جس سے زمانہ ڈرتا تھا۔ کوٹھے کی مالکن حیران ہوئی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے میر حاتم کو عورت سے نفرت ہے، تو وہ کیوں 14 سالہ نین تارا کو خرید رہا تھا۔ نین تارا کو خریدنے کے بعد وہ اپنے ساتھ گھر لایا اور ملازمہ کے حوالے کیا تھا۔ اسے دلہن کی طرح تیار کرو، آج سے یہ میر حاتم کا کھلونا ہے۔ جہاں نین تارا اس کی بات پر خوف سے کام گئی تھی، کچھ دیر بعد ہی وہ دلہن کی طرح تیار تھی۔ جب اس کا نکاح حاتم سے ہونے لگا، پر میر حاتم کا نام سن کر اس کی جان نکلنے لگی، کیونکہ میر حاتم کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اور اس کے خاندان کا بدترین دشمن تھا۔ حاتم کا نام سنتے ہی نین تارا کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، وہ کانپ گئی تھی۔ یہ وہی حاتم تھا جس کے خوف سے اس کے باپ شاہ زمان نے اسے چھپا کر رکھا تھا، وہی حاتم جس نے اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی قسم کھائی تھی اور اس کے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ شاہ زمان نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی کوشش کی کہ نین تارا کو حاتم کے عطاب سے بچائے رکھے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھو کہ آج وہ اس کے نکاح میں تھی۔ نین تارا کے دل میں خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس کے دل و دماغ میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اس نے حاتم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حاتم کی آنکھوں میں جو سرد مہری اور غصہ تھا، اس نے نین تارا کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ گم سم سی ایک کمرے میں بیٹھی تھی، نہ جانے میر حاتم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میر حاتم کے عطاب کا نشانہ بنتی، اچانک خورشید بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ حاتم ماں کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ تو حویلی میں نہیں تھی، وہ اس کی چچی سے ملنے گئی تھی، لیکن میر حاتم کی ماں کو حویلی سے خبر پہنچا دی گئی تھی اور وہ فوراً ہی واپس چلی آئی تھی۔ انہوں نے غصے سے میر حاتم کی طرف دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی حاتم؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ تم کب سے اتنے گھٹیا ہو گئے
کہ اپنے انتقام کے لیے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرنے لگے؟ جان کا بدلہ جان اور عزت کا بدلہ عزت ہوتی ہے ماں۔ اس کے باپ اور بھائی نے جو کچھ کیا اس کی قیمت اس کو چکانا پڑے گی۔ جو کچھ ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ تم اپنے انتقام کی آگ میں اسے کیوں جلانا چاہتے ہو؟ یہ بچی معصوم ہے۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی حاتم۔ ماں کی باتوں نے اس کے دل میں چھپی تلخی اور غصے کو لمحے بھر کے لیے روک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ خورشید بیگم سچ کہہ رہی ہیں، لیکن اس کی انا اور بدلے کی آگ کا کیا؟ تمہارے بدلے کی آگ آخر کب ٹھنڈی ہوگی؟ بس کر دو حاتم، خدا کے لیے بس کر دو۔ خورشید بیگم نین تارا کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نین تارا کو حاتم کے گھر میں رہتے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے حاتم نے کبھی نین تارا کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو اس کے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں وہ شرمندہ تھا یا ماں کی ناراضگی نے اس کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، یا اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ خورشید بیگم نے نین تارا کو ماضی کی تمام داستان کہہ سنائی۔ شاہ زمان کی نفرت، حاتم کی رمشا سے محبت، رمشا کی بے وفائی، باپ کا قتل۔ وہ دنگ بیٹھی سنتی رہی تھی۔ اسے حاتم پر ترس آنے لگا تھا۔ اس نے حاتم کی تصویریں دیکھی تھی۔ وہ ایک ہنستا مسکراتا کھلنڈرا جوان تھا جس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ آج اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی پرانا حاتم تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو قصور اس کے باپ کا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ جان چکی تھی کہ خورشید بیگم ایک نیک اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی اسے اس کے باپ اور بھائی کی غلطیوں کا تانا نہیں دیا تھا۔ وہ بھی ان سے اپنی ماں کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی ماں تو بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ وہ ہمیشہ ماں کی محبت کو ترستی رہی تھی۔ خورشید بیگم کی صورت میں اسے ماں مل گئی تھی۔ وہ حویلی کے چھوٹے موٹے کام دیکھنے لگی تھی۔ سارا دن گھر پر فارغ رہ کر وہ اور کرتی بھی کیا؟ صبح کے 11 بج چکے تھے اور حاتم کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ تو صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ اس نے ملازمہ کو اندر بھیجا تو اس نے آ کر بتایا کہ حاتم کی طبیعت خراب ہے۔ نین تارا کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ خورشید بیگم بھی آج صبح ہی جانے کہاں نکل گئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے حاتم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں حاتم کو آواز دی تھی، لیکن اس نے جنبش نہ کی۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ نین تارا نے جھجکتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کا ہاتھ کسی انگارے کو چھو گیا ہو۔ میر حاتم بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے جا کر ٹھنڈا پانی لے آئی اور حاتم کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ کافی دیر بعد جا کر اس کا بخار قدرے کم ہوا تھا اور اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ نین تارا کو اپنے قریب بیٹھے اور ماتھے پر پٹیاں رکھتے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے پٹیاں رکھ رہی تھی۔ نین تارا نے جواب دیا تو وہ دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی تمہارے دل میں میرے لیے ہمدردی ہے نین تارا؟ اس نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ کی والدہ میرے لیے بالکل ماں کی طرح ہیں، اور ویسے بھی جانے انجانے میں آپ نے میرے ساتھ بھلائی ہی کی ہے۔ افروزہ کے کوٹھے پر نہ جانے مجھے کیا کچھ کرنا پڑتا۔ ہر روز ایک نئے آدمی کے سامنے پیش ہونا پڑتا۔ آپ بے شک مجھے انتقام کے طور پر یہاں لائے تھے، لیکن یہاں آنے سے میرا تو فائدہ ہی ہوا کہ اس جہنم سے میری جان بچ گئی۔ نین تارا نے کہا تو حاتم حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ جتنی کم عمر تھی اتنی ہی سمجھدار بھی تھی، اور رمشا اتنی ہی نادان۔ اس کے ذہن میں رمشا کا مسکراتا چہرہ چمکا تھا، جسے اس نے فوراً ہی جھٹک دیا اور نین تارا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے نین تارا نے حاتم کا ہر طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔
وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اس کے آرام کا خیال رکھتی۔ وہ حاتم کی روح پر لگے ہر اس زخم کو دھونا چاہتی تھی جو اس کے باپ اور بھائی نے اسے دیے تھے۔ شاید وہ اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ حاتم کو واپس اسی حاتم کی طرح دیکھنا چاہتی تھی جیسا وہ ماضی میں تھا، خوش مزاج، ہنس مکھ اور زندگی سے بھرپور۔ حاتم نے اسے اپنے کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نین تارا کا اپنا خیال رکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اکثر وہ چپکے چپکے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، رمشا سے بھی زیادہ خوبصورت، جیسے کسی محل کی شہزادی ہو۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا، وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار تھی۔ حاتم زندگی کی کڑی مسافت میں بھاگتے بھاگتے خود بھی تھک چکا تھا۔ اسے کسی سایہ دار شجر کی ضرورت تھی، اور شاید نین تارا ہی اس کی زندگی کا وہ شجر تھی۔ ایسے ہی وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ نین تارا نے رفتہ رفتہ اسے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ اب وہ اسے نظر نہ آتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ گو کے رمشا کی یاد اب بھی اس کے دل کو کاٹتی تھی، پر اس یاد میں اب ویسی شدت اور نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ حاتم حیران تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت پر غصے اور تلخی کا جو خول اس نے چڑھایا تھا وہ چٹخنے لگا تھا۔ شاید وہ نین تارا کو چاہنے لگا تھا۔ نین تارا اپنی ماں اور باپ کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ اس نے حاتم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ چپ رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی قبر پر نہیں جانا چاہتا تھا، پر نین تارا کو روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، شاہ زمان اس کا باپ تھا۔ قبرستان کے دروازے پر گاڑی روک کر وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نین تارا اندر چلی گئی تھی، تبھی یکدم جانے کہاں سے حمزہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی جس کا رخ حاتم کی طرف تھا۔ میں تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتا میر حاتم۔ میں جانتا ہوں کہ دشمنی کی آگ میں پل پل جھلسنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں اپنے باپ کی دشمنی کے کھیل کا ایک مہرہ بن چکا تھا۔ جو اس نے کہا میں کرتا گیا۔ میرے باپ اور مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میں کہیں کا نہیں رہا، دربدر ہو چکا ہوں۔ میں اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا ہوں، اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اس دشمنی کا خاتمہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے۔ نین تارا کو میرے حوالے کر دو میر حاتم۔ تم چاہو تو بدلے میں رمشا کو مجھ سے واپس لے سکتے ہو، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کے بعد تم دوبارہ اس سے شادی کر لینا۔ ویسے بھی اس کے ساتھ میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ تم نین تارا مجھے دے دو حاتم، میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے بہت دور چلا جاؤں گا۔ حاتم سینے پر ہاتھ باندھے گہری نظروں سے حمزہ کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ حمزہ کی حالت کافی بری تھی۔ اس کے حلیے سے صاف لگتا تھا کہ وہ کافی مشکلات کا شکار ہے۔ تبھی نین تارا آہستہ قدموں سے قبرستان سے باہر آئی تھی۔ حمزہ کو دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی اور حاتم کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے شوہر پر پستول تاننے کی؟ نین تارا کی بات پر حمزہ کے ساتھ ساتھ حاتم بھی چونک گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نین تارا؟ حاتم تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سچ ہے بھائی، اور میں نے اپنی پوری رضامندی اور دلی آمادگی کے ساتھ حاتم سے نکاح کیا ہے۔ تمہیں حاتم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تارا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نہیں بھائی، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی سیدھے طریقے سے گزارو۔ رمشا سے شادی کی ہے تو اس کو نبھاؤ، اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرو، شاید اللہ آپ کو معاف کر دے۔ حمزہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ حاتم کے ساتھ حویلی چلی آئی تھی۔ میر حاتم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ سنا تھا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ نین تارا لمحے سے بھی کم وقت میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کھڑی ہوگی۔ وہ خود بھی اسے زبردستی روکنا نہیں چاہتا تھا،
जो होना था वो हो चुका था। वो माजी को भुला देना चाहता था, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता था। हमजा ठीक कह रहा था, दुश्मनी की आग को अब बुझा देना ही मुनासिब था। लेकिन नैन तारा ने जो हमजा से कहा था, हातिम को इस सब की उम्मीद ना थी। रात को नैन तारा खुर्शीद बेगम के लिए दूध का गिलास लेकर जा रही थी कि हातिम ने उसका रास्ता रोक लिया। वो हातिम के इस तरह अचानक से सामने आने पर हैरान नजरों से उसे देखने लगी थी। आज तुमने जो कुछ हमजा से कहा, क्या वो सच था? पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। उसने अनजान बनने की कोशिश की। यही कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, उसने पूछा तो नैन तारा ने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा था। सच ही तो है, और आप मेरे क्या हैं? शौहर ही तो हैं। हातिम को समझ नहीं आ रहा था कि वो नैन तारा से कैसे उसके दिल की बात पूछे। वो 14 साला लड़की इतनी भी सीधी ना थी। बड़ी आसानी से वो मीर हातिम के दिल पर कब्जा जमा चुकी थी। हातिम ने एतराफ किया था कि वो ना तो रिमशा को समझ पाया था और ना नैन तारा को। रिमशा ने उसकी बेपनाह मोहब्बत को एक लम्हे में ठुकरा दिया था और नैन तारा ने उसकी जिद और नफरत के बावजूद अपने भाई के साथ जाने से इनकार कर दिया था। वाकई औरत को समझना मुश्किल था। मीर हातिम को सोच में डूबे देखकर वो आगे बढ़ गई थी और फिर पलटकर कहने लगी थी, हाँ ये सच है, मैंने आपकी और अपने रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है। उसने मुस्कुराकर कहा तो मीर हातिम भी तमानियत से मुस्कुरा दिया।